بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پرتقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ہم جس بات کو عام سمجھتے ہیں آج اس پر غور کریں گے، یہ کتنی بڑی بات ہے جس کا ہم نے آج تک دھیان نہ کیا اور بے راہ روی کی زندگی میں زندگی کو تمام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آقا یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا، جس کو دنیا آخرت کی رحمت سے محروم کر دیا جائے وہ ملعون ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ لعنت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب کریم کی دنیا کی رحمتوں سے محروم اور آخرت کی رحمتوں سے بھی محروم۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرے میں آپ شریک ہیں، ایک عورت نے اونٹ کو لعنت کر دی۔ خدا کے محبوب نے فرمایا، اس کا سامان اتار لو، اونٹ کو قافلے سے نکال دو کہ یہ ملعون ہو چکا، اس پر لعنت کی گئی۔ حدیث پاک ہے، اونٹ کا سامان اتار لیا گیا، اونٹ کو ہانک دیا گیا، قافلے سے الگ کر دیا گیا۔ ایک مدت تک وہ اونٹ گھومتا تھا، پھرتا تھا، لیکن اس کو کوئی پکڑتا نہ تھا کہ اس کو تو ملعون کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ لوٹے۔ اللہ کا مومن بندہ، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اس کو اجازت نہیں دی گئی کسی پر یہ لعنت کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر لعنت کی، رسول پاک کا چہرہ متغیر ہو گیا، فرمایا، تو صدیق ہے، تو لعنت کرتا ہے، تو صدیق ہے، تو لعنت کرتا ہے، تو صدیق ہے، تو لعنت کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، اور اس عمل پر آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور صدقہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خدا کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اصحابہ کرام تشریف فرماتے، رسول پاک نے فرمایا،
تجارت کرنے والا فاسق و فاجر گناہ گار ہے، تجارت کرنے والا فاسق و فاجر گناہ گار ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے خدا کے محبوب تجارت کرنا حلال کام نہیں؟ رسول پاک نے فرمایا تاجر تجارت کرتے کرتے بار بار جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس لیے تجارت کرنے والا فاسق و فاجر اور گناہ گار ہے۔ معلوم چلا جو اپنا سودا بیچتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، اس کے لیے رسول پاک کا فرمان نہیں۔ اور اس کا ثبوت ایک اور حدیث پاک سے ملتا ہے، خدا کے محبوب نے فرمایا وہ تاجر جو سچ بولتا ہے روز محشر انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا، تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بول کے تجارت کرتا ہے، اتنی تو اس کو عظمت دی گئی کہ نبی پاک کے فرمان حشر کے دن جو مقام اللہ انبیاء کرام کو دے گا، جو صدیقین کو دے گا، جو شہداء کو دے گا، جو صالحین کو دے گا، اللہ اس کا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے گا۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی آپ کے بارے آتا ہے، میں نے اللہ کے محبوب سے عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا شاید کر لے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے شراب پی لے۔ عرض کی آقا خدا کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا شاید کر لے۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول پاک یکدم پیچھے ہو کے فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم مومن بھی کہلاتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی لائے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح ہماری زندگی کا حال کیا ہے۔ کسی کو بلاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، لین دین کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائی میرے بیٹے مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفت بیان کی ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کی شان ہے۔ یہ زمانے کے امام آپ علم حاصل کرنے کے لیے دولت خانے سے نکلے، اس علاقے میں گئے جہاں حدیث پاک پڑھنا چاہتے تھے، اس محدث کو دیکھا، اس استاد کو دیکھا جس سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کو دیکھا کپڑے کی جھولی بنا کر گھوڑی کو پکڑنے کے لیے پچکار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس جھولی کو دکھا کر اس محدث نے گھوڑی کو پکڑا۔ آپ قریب پہنچے، عرض کی یا استاد محترم آپ جھولی بنا کر گھوڑی کو پکڑ رہے تھے، گھوڑی آپ کے پاس آئی، آپ نے اسے پکڑ لیا، کیا جھولی میں گھاس تھا، چارہ تھا؟ محدث عرض کرتے نہیں، میں نے تو فقط گھوڑی کو پکڑنے کے لیے ہلا کیا تھا، اس جھولی میں کوئی چارہ تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا رسول پاک کی حدیث بیان کرتے ہو اور جانوروں سے جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کہہ کے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسے شخص سے حدیث پاک نہ سنوں گا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ خدا کے ولی ہیں، آپ کے دور کے اندر آپ کا ثانی نظر نہ آتا تھا۔ آپ اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ایک مقام پر پہنچے، سنا بہت بڑا عالم ہے، اللہ کا دین سکھاتا ہے۔
اللہ کا علم عطا کرتا ہے، اس کے پاس چلے گئے۔ مودبان عرض کی حضرت میں اللہ کا دین سیکھنے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنے آیا ہوں، آپ کے پاس سوالی بن کے آیا ہوں۔ استاد نے سامنے بٹھا کے فرمایا ضربا زید عمر۔ عربی میں علم نحو پڑھایا جاتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں جس کا معنی ہے کہ زید نے عمر کو مارا۔ آپ نے استاد محترم کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا؟ استاد کہتا ہے بیٹے زید نے عمر کو نہیں مارا، میں آپ کو علم نحو سکھا رہا ہوں، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کی ابتدائی جھوٹ پر ہے، زید نے عمر کو مارا نہیں، آپ مجھے جھوٹی مثال دیتے ہیں، میں ایسا علم حاصل نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا سچ نجات اور جھوٹ بربادی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اپنے کردار کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں۔ کتنا قرآن پاک کا واضح حکم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی کئی بیویاں تھیں۔ ایک رات آپ نے ارادہ کیا ہر بیوی کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آپ ہر بیوی کے پاس گئے، ایک بیوی سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، لیکن بیٹے کا حال یہ تھا، تفسیر یونس میں تحریر ہے، اس کی ایک آنکھ تھی، اس کا ایک ہاتھ تھا، اس کا ایک پیر تھا۔ دیکھ کے افسردہ ہو گئے۔ آپ کے امتیوں میں، آپ کے حواریوں میں ایک آپ کا وزیر تھا جس کا نام تھا آصف برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا ولی تھا۔ آپ نے وزیر کو بلایا، اپنا رنج بیان کیا کہ اس طرح بیٹا پیدا ہوا ہے، اس بیٹے کی ایک آنکھ ہے، ایک ہاتھ ہے، ایک پیر ہے۔ آپ نے فرمایا یا نبی اللہ اپنی اس زوجہ محترمہ کو بلائیں، انہیں پردے میں بٹھایا گیا۔ فرمایا آپ ایک ایسی بات کرو جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت عطا فرمائی، چرند پرند میرے حکم کو مانتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میری اس بات میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں، لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہیں وہ بھی کوئی ایسی بات کرے جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آپ خدا کے نبی ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے آپ کو نوازا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن میں اس بات کو پسند کرتی کہ آپ کی داڑھی کالی ہوتی، بے شک آپ مفلس اور غریب ہوتے، لیکن آپ کی داڑھی سفید ہے، اس لیے آپ کا بادشاہ ہونا، اتنی نعمتوں کا ملنا مجھے اس کی نسبت یہ زیادہ پسند ہے، بے شک آپ غریب ہوتے لیکن آپ کی داڑھی سفید ہوتی۔ پھر آصف برخیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا نبی اللہ میں آپ سے ایک ایسی بات کروں گا جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ فرمایا میں زبان سے کہتا ہوں مجھے وزارت پسند نہیں، لیکن اللہ کی قسم میرا دل وزارت کی طلب رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اس بات کو کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے فرمایا اب اللہ سے دعا کرو ان تین باتوں کے صدقے جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، اللہ آپ کے بچے کو ٹھیک کر دے۔ خدا کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے باری تعالیٰ
ہمارے تینوں کی بات میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو اس کے صدقے میرے بچے کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، بچہ صحت مند ہو گیا، اذا اس کے ٹھیک ہو گئے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سچ کی اتنی اہمیت ہے، حدیث پاک میں آتا کہ سال رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، مودبان عرض کرتا ہے، خدا کے رسول، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت گناہ کرتا ہوں۔ آقا میں بدکار بھی ہوں، خدا کے رسول شراب پیتا ہوں، آقا میں چوری کرتا ہوں، آقا میں جھوٹ بولتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے اوپر میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اگر مجھ پہ رحم کر دیں، یہ گناہ میں یکدم نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھ پر رحم کریں، مجھے اجازت دے دیں، میں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا، لیکن میرا اسلام لانا آپ قبول فرما لیں۔ خدا کے محبوب نے مسکرا کر فرمایا، تم مجھ سے ایک بات کا وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولے گا، آ میرے قریب، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا۔ ورد کرتا ہے، آقا یہ تو معمولی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نے قریب بلایا، اس نے یہ وعدہ کیا، اللہ کے محبوب آئندہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، کہہ کے کلمہ پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا، نفس نے غلبہ کیا، شیطان ورغلانے لگا، بدکاری کا خیال آیا، پھر سوچنے گا رسول پاک پوچھیں گے، میں نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، جب میں کہوں گا میں زنا کار ہوں، زنا کر کے آیا ہوں، مجھ پر حد لگے گی، پتھر مار مار کے مجھے مار دیا جائے گا، اس خوف سے وہ بدکاری سے باز آ گیا۔ حدیث پاک ہے، تھوڑا وقت گزرا، نفس نے اس پہ پھر غلبہ کیا، شیطان نے اس کے ورغلایا، اس کے دل میں خیال آیا میں شراب پی لوں، پھر یہ خیال آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو نے شراب پی ہے؟ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب میں بتاؤں گا ہاں میں نے شراب پی ہے، مجھ پہ حد لگائی جائے گی، وہ سزا تو میں برداشت نہیں کر سکتا، شراب بھی چھوڑ دی۔ کچھ وقت گزرا، رات کا وقت آیا، چوری کرنے کا ارادہ ہوا کہ چوری پر جاؤں، پھر یکدم دل میں خیال آیا میں نے رسول پاک سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے جب میں بتاؤں گا ہاں میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ کہہ کے اللہ سے توبہ کی اور شام تک سارے گناہ چھوٹ چکے تھے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، سچ وہ چیز ہے جو تجھے اللہ کا قرب عطا کر دے گی، سچ وہ چیز ہے تجھے پاک کر دے گی، سچ وہ چیز ہے تجھے اللہ کا دوست بنا دے گی۔ اپنی زندگی میں سچ کو اپناؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وما توفیق اللہ باللہ۔